بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے؟ جو شخص نماز اشراق پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں کون سی 3 چیزیں نازل فرماتا ہے؟ اور چاشت کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ان نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نمازیں کب شروع ہوتی ہے؟ یہ تمام باتیں آج کی اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو یہ تمام باتیں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کریں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ وہ عبادت جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے محترم ناظرین کرام، ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان دعائے بے اثر کیوں لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے مسلمان کی قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچئے، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے، ایسی سخت سزا ہے، تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کرے اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ ناظرین، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک کبیرہ گناہ سے آزاد فرما دے گا۔ جو شخص نماز اشراق پڑھتا ہے اس سے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو نماز اشراق پڑھتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہے۔ اس کی اس نیک بختی کی وجہ سے خداوند قدوس ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ نماز شروع ہو جاتی ہے طلوع آفتاب کے بعد، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہے اور ذکر و اذکار کرتے رہے، اور اس کے بعد جب سورج نکلے تو آپ نماز اشراق اور بعد کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز اشراق ایک مستحب نفلی نماز ہے جو طلوع آفتاب کے تقریباً 12 سے 15 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو ہم آپ کو بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہے تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہے تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر جو صورت آپ کو آتی ہے، یعنی آپ کو یاد ہو، وہ صورت پڑھیں گے۔ اس نماز کے لیے کوئی صورت خاص نہیں ہے کہ یہ صورت خاص ہے، اس کے لیے پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو صورت آپ کو یاد ہے
آپ وہیں صورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہے وہ صورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی صورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت اور برکات احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ یہ نماز گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے بلند ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص چاشت، اشراق اور ضحیٰ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تندرست رکھتا ہے اور اس کے روزمرہ کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ نماز اشراق کا وقت سورج کے نکلنے کے بعد تقریباً 12 سے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور قبل الزوال تک رہتا ہے۔ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز اشراق ایک عظیم عبادت ہے جو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فوائد رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ نماز چاشت ایک نفل نماز ہے جو سورج بلند ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اسے اشراق یا ضحیٰ کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعت پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی برکت والی نماز ہے جو روزی میں برکت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز چاشت ضحیٰ کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ نفل نماز اللہ کے قریب کرنے والی، گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ واجب ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لینا ان تمام صدقات کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز کو پابندی سے ادا کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز پڑھا کرو کیونکہ اس میں روزی میں کشادگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز کو صرف وہی پابندی سے ادا کرتا ہے جو رجوع کرنے والا اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق و رحمت فرمائے اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔